کسی زمانے کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام سارا تھا۔ سارا بہت ہی مہربان اور دل کی صاف لڑکی تھی۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی اور ان کا گزر بسر ایک چھوٹی سی دکان سے ہوتا تھا جہاں وہ مختلف قسم کے برتن بیچتے تھے۔ ایک دن سارا جنگل میں لکڑیاں جمع کرنے گئی۔ اچانک اس نے ایک عجیب سی روشنی دیکھی جو ایک پرانے درخت کے نیچے سے آ رہی تھی۔ سارا نے جب قریب جا کر دیکھا تو وہاں ایک چھوٹا سا صندوق پایا۔ صندوق پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور اس پر جادوئی نشان بھی تھے۔ سارا نے جب صندوق کھولا تو اس کے اندر سونے اور چاندی کے برتن بھرے ہوئے تھے۔ برتن نہ صرف خوبصورت تھے بلکہ ان سے ایک خاص روشنی بھی نکل رہی تھی۔ سارا نے برتنوں کو دیکھا اور حیران رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ برتن یہاں کیسے آئے اور وہ ان کا کیا کرے۔ سارا برتنوں کو لے کر اپنے گھر چلی گئی اور اپنے والدین کو سب کچھ بتا دیا۔ اس کے والدین بھی برتنوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ برتنوں کو فروخت کریں گے تاکہ انہیں پیسہ مل سکے اور ان کی زندگی بہتر ہو سکے۔ اگلے دن سارا کے والد نے برتنوں کو اپنی دکان میں رکھ دیا۔ جیسے ہی لوگوں نے سونے اور چاندی کے برتن دیکھے وہ فوراً خریدنے کے لیے آنے لگے۔ کچھ ہی دنوں میں سارا کے والدین کی دکان مشہور ہو گئی اور ان کا کاروبار بہت بڑھ گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی سارا کو احساس ہوا کہ برتنوں میں کچھ خاص ہے۔ جب بھی وہ برتنوں کو چھوتی تو اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ ایک رات سارا نے خواب میں دیکھا کہ برتنوں کے ساتھ ایک پری ہے جو اسے کچھ بتانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگلی صبح سارا نے دوبارہ جنگل جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسی جگہ پر گئی جہاں اسے صندوق ملا تھا۔ وہاں اس نے پری کو دیکھا جو حقیقت میں موجود تھی۔ پری نے سارا کو بتایا کہ یہ برتن جادوئی ہیں اور ان سے نیکی کے کام کرنے والوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ سارا نے پری کی بات مان لی اور برتنوں کو غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دنوں میں گاؤں کی حالت بدلنے لگی۔ لوگوں کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے اور ہر طرف خوشحالی آ گئی تھی۔ سارا کی نیکیوں کی بدولت نہ صرف اس کا گاؤں خوشحال ہوا بلکہ اسے بھی بہت سی دعائیں ملیں۔ اس کی زندگی میں سکون اور خوشی بھر گئی۔ سونے اور چاندی کے جادوئی برتن سارا کی مہربانی اور محبت کی علامت بن گئے اور اس کے گاؤں میں ہمیشہ خوشحالی رہی۔